اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وأعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ بات پسند کسی کو آئے گی تم لوگوں میں سے کہ ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا پاس ہو اس کے، بہتی نہریں جس کے نیچے میوے اس کو اس میں سارے، اور بڑھاپا آیا اس کو اور کمزور ہوں بچے اس کے، آئے باغ پہ ایک بگولا جس میں آگ تو وہ جل جائے، رنج و غم اور حسرت و یاس کی وہ تصویر بنا رہ جائے، ایسے ہی آیات اپنی اللہ بیاں تم سے فرمائے کہ تم کہیں دھیان لگاؤ، بات سمجھ تمہیں آ جائے۔ Will any of you wish to have gardens of dates and grapes, with rivers flowing beneath, which for him has all fruits? Comes to him then old age, and his children are too weak. Then a whirlwind with fire strikes it, and it is burnt. Thus that you may think Allah explains His verses for you. انفاق فی سبیل اللہ کا وہ بیان جاری ہے، اللہ کی خوشنودی کی نیت کر کے خرچ کرنے کی ترغیب اور ریاکاری سے بچنے کا بیان جاری ہے کہ اگر اپنے خرچ کو مفید بنانا چاہتے ہو تو محض اللہ کی خوشنودی کو خرچ کرو۔ اور یہاں ایک مثال بیان فرمائی کہ کیا تم لوگوں میں سے کسی کو یہ بات پسند آئے گی کہ اس کے پاس کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو جس میں دیگر میوے بھی ہوں، مگر ان دو میووں کی نفاست کی وجہ سے عنوان اسے کھجوروں اور انگوروں کے باغ کا دیا گیا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
اور اس شخص کی آمدنی کا واحد ذریعہ یہی باغ ہو، اب وہ بوڑھا ہو جائے اور کچھ کرنے کمانے کے قابل نہ رہے، اور اس کے بچے تو ہوں لیکن وہ بھی اس قدر کمزور ہوں کہ ابھی کما نہیں سکتے، دار و مدار صرف اس ایک باغ پر ہے، اور اس باغ پر کیا ہو کہ انسان سمجھے کہ میرے لیے تو اس باغ میں میووں کی کثرت ہے، وہ میرے کام آ جائے گی، مگر اس پر اللہ تعالیٰ ایک بگولا بھیج دے جس بگولے میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، اب یہ بندہ حسرت و یاس کی تصویر بنا رہ جائے گا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں یہ سوال کیا کہ تمہارے خیال میں یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کس بندے کے بارے میں کہی ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس دولت مند شخص کے لیے دی ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا ہے مگر شیطان کے اغوا سے اس کے سارے نیک عمل بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ریاکاری کرتا ہے اور یہ سمجھے بیٹھا ہوتا ہے کہ قیامت کے لیے میں نے بڑا ذخیرہ کر رکھا ہے، لیکن کیونکہ اس کے عمل کی بنیاد ریاکاری پر ہے تو وہاں سوائے حسرت اور افسوس کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حسرت اور یاس سے محفوظ فرمائے کہ ہم یہاں نیک عمل بھی کریں اور یہ آس لگائے بیٹھے ہوں کہ قیامت کے دن اس کا پھل ہم جا کر کھائیں گے اور وہاں معاملہ الٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جب بھی ریا کاری کا شائبہ بھی ہمارے عمل میں پیدا ہو تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسے دور فرما دے، اور ہمیں اخلاص نیت عطا فرما کہ ہم جو عمل کریں صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔